بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر واسط کی آبادی۔ اوپر آپ پڑھ چکے ہیں کہ عبد الرحمن بن محمد کے مقابلے کی غرض سے حجاج کو عبد الملک کے پاس سے بار بار فوجی امداد طلب کرنی پڑتی تھی۔ جب عبد الرحمن بن محمد عراق سے بے دخل ہو کر سجستان کی طرف واپس آیا تو حجاج کے پاس شامی لشکر بہت زیادہ تعداد میں موجود تھا۔ اہل کوفہ اور بصرہ کی طرف سے حجاج کو اطمینان نہ تھا، کیونکہ عبد الرحمن بن محمد کے ساتھ شریک ہو کر لڑنے والے اہل کوفہ و بصرہ ہی تھے، لہٰذا شامی لشکر کو ایک عرصے تک کوفہ میں اپنے پاس رکھنا نہایت ضروری تھا۔ اول حجاج نے حکم دیا کہ شامی لوگ کوفیوں کے گھروں میں قیام کریں، لیکن چند ہی روز کے بعد شامی لوگوں نے کوفی عورتوں کے ساتھ بدعنوانیاں شروع کر دیں۔ اس کا حال حجاج کو معلوم ہوا تو اس نے شامی لشکر کے لیے ایک الگ چھاؤنی قائم کرنی ضروری سمجھی۔ چنانچہ اس نے تجربہ کار لوگوں کی ایک جماعت کو مامور کیا کہ وہ چھاؤنی کے لیے کوئی مناسب مقام تجویز کریں۔ ان لوگوں نے ایک راہب کو دیکھا کہ وہ ایک مقام کو نجاست سے پاک کر رہا ہے۔ راہب سے جب اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اس مقام پر عبادت کے لیے ایک مسجد بنائی جائے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، لہٰذا میں اس جگہ کو پاک و صاف کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے حجاج سے آ کر یہ کیفیت بیان کی۔ حجاج نے اس خاص مقام پر ایک مسجد بنائی، اسی کے ارد گرد فوجی چھاونیاں قائم کر دیں اور شامیوں کو وہاں چلے جانے کا حکم دیا۔ یہی شہر واسط کی ابتدا تھی۔ یہ واقعہ سن 83 ہجری کا ہے۔ یزید بن محلب کی معزولی۔ حجاج نے عبد الرحمن بن محمد اشعث سے فارغ ہو کر اہل عراق پر نہایت سخت روی رکھی اور چن چن کر ان کے سرداروں کو قتل کرنا شروع کیا۔ اہل عراق یعنی کوفہ اور بصرہ کا کوئی بھی نامور گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں کوئی نہ کوئی شخص حجاج کے حکم سے قتل نہ ہوا ہو اور اس کو ذلت و سختی برداشت نہ کرنی پڑی ہو۔ صرف ایک محلب کا گھرانہ ایسا تھا جو باوفا رہنے کے سبب محفوظ رہا تھا۔ یزید بن محلب خراساں کا گورنر اور حجاج و عبد الملک کا فرما بردار تھا۔ حجاج نے کئی مرتبہ یزید کو اپنے پاس کوفہ میں طلب کیا، لیکن ہر مرتبہ خراساں میں ایسی مصروفیتیں یزید کے لیے موجود تھیں کہ اس نے عذر کیا کہ کوفہ نہ آ سکا۔ حجاج شکی مزاج بھی تھا۔ اس نے یزید بن محلب کی نسبت بدگمانی کو دل میں جگہ دی اور اس امر کے در پہ ہوا کہ اس کو خراساں کی حکومت سے بے دخل کیا جائے۔ چنانچہ اس نے عبد الملک کو یزید کی شکایتیں لکھنی شروع کی۔ عبد الملک نے ہر مرتبہ حجاج کو لکھا کہ محلب اور اس کے بیٹے ہمیشہ ہمارے خیر خواہ اور نمک حلال رہے ہیں، وہ مستحق رعایت ہیں، لیکن حجاج بار بار اور بالاسرار شکایتیں لکھتا رہا۔ عبد الملک نے مجبور ہو کر حجاج کو لکھا کہ تم کو چونکہ اپنی تجویز پر اصرار ہے، لہٰذا میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ جس کو مناسب سمجھو خراساں کا حاکم مقرر کر دو۔ حجاج نے اس اندیشے سے کہ کہیں خراساں کا مسئلہ پیچیدگی اختیار نہ کرے اور اس پر دوسرے عامل کا قبضہ نہ ہو سکے، اول یہ حکم یزید کے پاس بھیجا کہ تم اپنے بھائی مفضل بن محلب کو خراساں کا ملک سپرد کر کے میرے پاس آؤ۔ یزید ابھی سامان سفر ہی درست کر رہا تھا کہ حجاج کا دوسرا حکم اور مفصل کے نام خراساں کی سندھ گورنری پہنچی۔ نہیں، یزید یہ نے سند اپنے ہے، بھائی سے کہا، یہ سندھ نہیں ہے، سند۔ سوری سند ٹھیک ہے، خراساں کی سند گورنری پہنچی۔ یزید نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اس سند گورنری سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ حجاج نے صرف میری وجہ سے کہ کہیں خراساں کی حکومت چھوڑنے سے انکار نہ کرے تم کو خراساں کا گورنر بنایا ہے، وہ چند روز کے بعد تم کو بھی معزول کر دے گا۔ یہ کہہ کر یزید مرو سے ربیع الثانی 85 ہجری کو روانہ ہو گیا۔ یزید کا خیال بالکل صحیح ثابت ہوا۔ حجاج نے 9 مہینے کے بعد مفضل بن محلب کو خراساں کی گورنری سے معزول کر کے قتیبہ بن مسلم کو خراساں کی گورنری پر مامور کیا۔ ہاں، اب یہاں پر آ، اگر ہم میپ کے اوپر دیکھیں تو یہ خراسان کا علاقہ ہے، اور اس میں ایک شہر مرو کا ذکر بھی آیا ہے، وہ یہ ہے مرو کا ذکر۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عراق کے اندر، جو کہ یہ عراق کا علاقہ ہے، یہاں پر حجاج بن یوسف نے
بہت زیادہ قتل و غارت کیا، صرف ایک خاندان باقی رہا جس کو اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ کون سا خاندان تھا؟ مغلب کا خاندان تھا۔ مغلب کا خاندان، جی وہ خاندان اس لیے بچا رہا کیونکہ مغلب کی شادی حجاج کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، اور مغلب کو حجاج بن یوسف نے خراسان کا حاکم اپنی طرف سے بنایا تھا، اور مغلب کی وفات کے بعد اس کے بیٹے یزید بن مغلب کو بنایا تھا۔ تو حجاج بار بار اس کو خط لکھتا تھا کہ تم میرے پاس آؤ، لیکن وہ نہیں آ پاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو شک ہوا کہ شاید یہ در پردہ میرے خلاف کوئی سازش نہ کر رہا ہو۔ تو پھر اس نے ایک چال چلی اور کہا کہ اب تم میرے پاس آؤ اور اپنی جگہ اپنے بھائی مفضل کو بنا دو۔ پھر 9 مہینے کے بعد مفضل کو بھی اس نے ختم کر دیا۔ تو ابھی فی الحال قتیبہ بن مسلم جو ہے وہ آ، اس کا گورنر ہے، خراسان کا نیا حاکم ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ، آ، موسیٰ بن حازم ہے، یہ ترمز کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ ترمز، جہاں کے امام ترمزی رحمہ اللہ ہے۔ اگر آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہو، سنن الترمذی، جو کہ صحائح ستہ، جو کہ حدیث کی 6 موسٹ اتھینٹک بکس ہیں، امام بخاری، مسلم اور ابو داود اور ترمذی، نسائی اور کیا نام کہتے ہیں اسے، ترمذی۔ تو ترمذی جو ہیں وہ ترمز کے رہنے والے تھے۔ ترمز جو ہے یہ کہاں پر ہے برا؟ ترمز کا علاقہ کہاں پر ہے؟ پچھلی کلاس میں بتایا تھا میں نے، ترمز کا علاقہ ما وراء النہر ہے۔ کیا ہے؟ جی جی سر، بھول ماورا گئے؟ ہونا ہے، جی جی ہاں، جی جی ما سر، وراء بالکل بالکل النہر، تیز ہاں، جی جی مشرق کے اندر ایک نہر ہے، یہ نہر نکل رہی ہے، یہ والی، اس کا نام کیا ہے؟ نہر جیہون۔ جی ہوں، جی 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 ہوں، یہ جو نہر کا راستہ ہے یہ میں کر رہا ہوں، اور یہ ترمز لکھا ہوا ہے، یہ نظر آ گیا؟ ترکستان تھا، اچھا یہ چھوٹا سا اوپر جو لکھا ہے، ٹھیک ٹھیک ترمز، ٹھیک ٹھیک، ہاں، یہ والا ترمز۔ صحیح، تو یہاں پر ایک شخص ہیں موسیٰ بن حازم، انہوں نے ایک چھوٹی سی حکومت قائم کی ہوئی اپنی۔ تو یہ ایک الگ سے ایک نئی سٹوری، ایک نیا قصہ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ تو اچھا موسیٰ بن حازم ایک شخص ہیں جنہوں نے ما وراء النہر، ایک شہر ترمز جہاں کے امام ترمزی ہیں، وہ وہ ایک وہاں پر ایک حکومت قائم کی ہوئی ہے۔ اب کچھ حالات جو ہیں اس شہر کے بیان ہوئے۔ چلیے، ٹھیک۔ موسیٰ بن حازم، موسیٰ بن عبداللہ بن حازم کا ذکر اوپر گزر چکا ہے کہ اس نے ترمز میں اپنی ایک خود مختار حکومت قائم کر لی تھی۔ یہ بھی ذکر اوپر ہو چکا ہے کہ حریث و ثابت بسران قطنہ خزائی محلب کے پاس سے فرار ہو کر موسیٰ بن عبداللہ کے پاس ترمز میں چلے گئے تھے۔ محلب جب خراسان کا گورنر ہوا تو اس نے اپنے عہد حکومت میں موسیٰ بن عبداللہ سے مطلق چھیڑ چھاڑ نہیں کی اور اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کی کہ تم لوگ موسیٰ سے ہمیشہ درگزر کا برتاؤ کرنا، کیونکہ اگر موسیٰ بن عبداللہ نہ ہوا تو پھر خراسان کی گورنری پر کوئی شخص بنو قیس سے آئے گا۔ ہرات کے قریب جب عبد الرحمن بن عباس کے ہمراہی لوگ جو اس جگہ سے فرار ہوئے وہ بھی سیدھے ترمز میں موسیٰ بن عبداللہ کے پاس پہنچے۔ جب عبد الرحمن بن محمد کا سر کاٹ کر رتبیل نے حجاج کے پاس بھیجا تو عبد الرحمن کے ہمراہی رتبیل کے پاس سے بھاگ کر موسیٰ بن عبداللہ کے پاس آئے اور ترمز میں پناہ گزین ہوئے۔ اسی طرح موسیٰ بن عبداللہ کے پاس ترمز میں 8,000 اربوں کی جمعیت فراہم ہو گئی۔ حریث و ثابت دونوں بھائی وزارت و سپہ سالاری کی خدمات انجام دیتے تھے، اور موسیٰ بن عبداللہ خود مختار بادشاہ تھا۔ حریث و ثابت نے موسیٰ سے کہا کہ اہل بخارا اور تمام ترک سردار یزید بن محلب سے ناراض ہیں
آؤ ان سب کو اپنے ساتھ ملا کر یزید بن محلب کو خراسان سے بے دخل کر کے ملک خراسان پر قبضہ کر لیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر یزید کو خراسان سے نکال دیا تو عبد الملک کا کوئی دوسرا گورنر آ کر قابض ہو جائے گا اور ہم خراسان کو بچا نہ سکیں گے۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ماوراء النہر یعنی ترکستان کے علاقوں سے عبد الملک کے عاملوں کو نکال دیں۔ اس ملک پر ہم بآسانی اپنا قبضہ قائم رکھ سکیں گے کیونکہ ادھر ہر طرف سے عبد الملک کی فوجیں نہیں آ سکتی اور تمام سرحدوں پر ترک و مغل موجود ہیں جو ہماری مدد کریں گے۔ چنانچہ ماوراء النہر کے علاقے سے تمام عاملوں کو نکال دیا گیا اور موسیٰ بن عبداللہ کی حکومت ترمذ میں خوب مضبوط اور مستقل ہو گئی۔ چند روز کے بعد ترکوں، مغلوں اور تبیتوں تبیتوں کیا لکھا ہے ایک اسے؟ مغلوں اور تبتیوں 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 اچھا اس میں ایک تی اور ایڈ ہوگی، ٹھیک ہے۔ مغلوں اور تبتیوں نے مل کر موسیٰ کے ملک پر حملہ کیا۔ ترکوں کا سردار 10,000 فوج لیے ہوئے ایک ٹیلے پر کھڑا تھا۔ حریث بن قطنہ نے اس پر حملہ کیا۔ یہ حملہ اس شدت اور سختی کے ساتھ کیا گیا کہ ترکوں کو ٹیلے کے پیچھے پناہ لینی پڑی۔ اس ہنگامہ داروگیر میں ایک تیر حریث بن قطنہ کی پیشانی پر آ لگا۔ زخم ایسا کاری تھا کہ 2 دن کے بعد حریث فوت ہو گیا۔ اس روز چونکہ شام ہو گئی تھی، لڑائی ملتوی کر دی گئی۔ اگلے دن موسیٰ نے حملہ کر کے ترکوں وغیرہ کو شکست فاش دی اور بہت سا مال غنیمت لے کر ترمذ کے قلعے میں واپس آیا۔ حریث کے مرنے کے بعد اس کا بھائی ثابت بن قطع موسیٰ کی طرف سے متوہم ہو کر موسیٰ سے جدا ہوا اور ترمذ سے بھاگ کر مقام ہوشرا میں آ کر قیام کیا اور اپنے پاس اہل عرب و عجم کی جمعیت فراہم کرنے لگا۔ موسیٰ بن عبداللہ اس کے مقابلے کو فوج لے کر ترمذ سے چلا تو اہل بخارا، اہل کش، نس اہل نصف وغیرہ نصف جی کیا نصف ہے نا؟ نصف جی جی، اہل نصف وغیرہ سب ثابت کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ موسیٰ کو مجبوراً ترمذ میں واپس آنا پڑا۔ چند روز کے بعد تمام اتراک جمع ہوئے۔ ثابت بن قطنہ کو اپنے ہمراہ لیا اور 80,000 کی جمعیت عظیم نے ترمذ کا محاصرہ کر لیا۔ موسیٰ نے بڑے عزم و ہمت کے ساتھ مدافعت کی۔ ثابت بن قطنہ مارا گیا اور اتراک بھی آوارہ و پریشان ہو کر اور محاصرہ اٹھا کر چل دیے۔ اس اب ہنگامے سے فارغ ہوئے۔ یہاں پر اب تھوڑا سا دیکھیے ایک چیز جو بتانے والی ہے کہ دیکھیں جب اسلام شروع میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے تھے تو وہ عربوں کے اندر آئے تھے۔ تو سیرت نبوی کا جو زمانہ ہے، حضرت ابو بکر کا زمانہ ہے، حضرت عمر کا زمانہ ہے، حضرت عثمان کا زمانہ ہے اور حضرت علی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عرب جو تھے نا وہ اسلام کے اندر تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مختلف ملکوں کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے۔ تو یہ جو فارس کے لوگ ہیں جس کو میں ابھی میپ کے اوپر سرکل کر رہا ہوں، یہ لوگ جو فارسی بولنے والے جسے کہہ لیں فارس کہہ لیں، یہ لوگ شامل ہونا شروع ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم رائٹ سائڈ کو جائیں یہ والا ایریا تو یہ مشرق بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس طرف جائیں تو یہ مغرب بنتا ہے، اور اوپر کو جائیں تو یہ نارتھ بنتا ہے، شمال بنتا ہے، اور نیچے کو آئیں تو یہ جنوب بنتا ہے۔ تو مشرق کے اندر جب اسلام پھیلا اس سائڈ پہ تو سب سے پہلے ایرانی لوگ جو ہے نا وہ شامل ہوئے اسلام کے اندر۔ پھر تھوڑا سا اور اسلام پھیلا اوپر کی طرف یہاں جو کہ بلاد ماوراء النہر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ترک لوگ جو ہے نا ترکستان جو کہ یہاں پر ایریا بنتا ہے جو کہ اس میپ کے اندر نہیں ہے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ترکستان کا ایریا آتا ہے پاکستان اور انڈیا کے بعد، جسے ہم رشین سٹیٹس کہتے ہیں، جس میں کرگستان ہے، ترکمانستان ہے آج کل۔ اس زمانے میں اس پورے حصے کو ترکستان بولتے تھے۔ ترکستان سے آپ ترکی تو نہیں مراد لے رہے؟ ذہن میں ترکی تو نہیں آ رہا؟ سر وہی آ رہا تھا دماغ میں تو، لیکن اب کانسیپٹ چینج ہوا ہے۔ جی جی، جی ترکی ایک الگ چیز ہے، ترکستان ایک الگ چیز ہے۔
سب سے پہلے سمجھ لیجیے ترکی کہاں ہے. ابھی میں آپ لوگوں کو میپ کے اوپر دکھانے لگا ہوں. ترکی یہاں پر ہے. یہ والا حصہ ترکی کا ہے، یہ والا. وہ ترکستان وغیرہ تو رشیا کی طرف ہے نا؟ جی جی. یہ جو میں نے ابھی سرکل کیا ہے یہ ترکی کا حصہ ہے. آج کل آپ کو قسطنطنیہ بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ والے علاقے جو ہیں یہ ترکی کے ہیں، جو آج کل ٹرکی کنٹری ہے، جو کہ کچھ ایشیا میں ہے، کچھ یورپ کے اندر ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں ایک ایسے خطے کی بات کر رہا ہوں جہاں پر ترک لوگ کسی زمانے میں رہتے تھے. اس کو ترکستان کہتے تھے، اور پرانے زمانے میں ان کو رشین سٹیٹس کہتے تھے. آج کل وہ رشین سٹیٹ ٹوٹ کر چھوٹے چھوٹے کئی ملکوں میں، جس میں کرغستان ہے، ترکمانستان ہے، قازقستان ہے، ازبکستان ہے، جو کہ افغانستان اور پاکستان کی باؤنڈری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ وہ کنٹریز ہیں. صحیح ہے. تو اب جو ہے اسلام ترکستان کے اندر انٹر ہو رہا ہے، کیونکہ ماوراء النہر کے جو علاقے ہیں وہ فتح ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ترک لوگ جو ہیں، جن کی جمع اتراک ہے، وہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو رہے ہیں. صحیح. بڑی آگے. جی جی سر. اچھا ٹھیک. اس ہنگامے سے فارغ ہوئے صرف چند ہی روز گزرے تھے کہ یزید بن محلب خراسان کی گورنری سے معزول ہو کر کوفہ سے روانہ ہوا، اور اس کی جگہ مفضل بن محلب اس کا بھائی خراسان کا گورنر مقرر ہوا. مفضل نے خراسان کی حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی عثمان بن مسعود کو ایک لشکر دے کر موسیٰ بن عبداللہ بن حازم پر حملہ کرنے کے لیے مرو سے روانہ کیا، اور اپنے بھائی مدرک بن محلب کو، جو بلخ میں تھا، لکھا کہ تم بھی اپنی جمعیت لے کر تیمس پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو جاؤ. اس کے علاوہ رتبیل اور ترخون ترکی بادشاہوں کو لکھا کہ تم بھی اپنی اپنی فوجیں لے کر عثمان بن مسعود کی امداد کے لیے پہنچو. یہ ترک سردار پہلے ہی سے موسیٰ بن عبداللہ پر خار کھائے بیٹھے تھے، اور بار بار اس کے ہاتھ سے شکستیں کھا چکے تھے. فوراً اپنی اپنی فوجیں لے کر تیمس کی طرف روانہ ہو گئی. اس طرح موسیٰ بن عبداللہ کے علاقے میں چار طرف سے دشمن فوجیں داخل ہوئیں، اور موسیٰ بن عبداللہ بن حازم نے مجبور ہو کر قلعہ تلمذ میں محصور ہو کر مقابلہ کرنا شروع کیا. ان افواج کثیر کا محاصرہ 2 مہینے تک مسلسل جاری رہا، اور کوئی امید فتح کی نظر نہ آئی. آخر موسیٰ بن عبداللہ نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ اب زیادہ صبر نہیں ہو سکتا، مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دفعتاً دشمنوں پر جا پڑیں. سب نے اس تجویز کو منظور کر لیا. موسیٰ نے اپنے بھتیجے نصر بن سلیمان کو شہر و قلعہ ترمذ میں اپنا قائم مقام بنا کر وصیت کی کہ اگر میں لڑائی میں مارا جاؤں تو شہر و قلعہ عثمان بن مسعود کے سپرد نہ کرنا، بلکہ مدرک بن محلب کے حوالے کرنا. اس لیے مدرک کون ہے؟ محلب کا بیٹا ہی ہے. جی جی جی. اچھا ٹھیک ہے. یعنی محلب کے اس میں 2 بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے، مفضل بن تین محلب اور تین بیٹوں کا، یزید بن محلب، مفضل بن محلب جی. اور مدرک بن محلب. اچھا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. بلکہ مدرک بن محلب کے حوالے کرنا. موسیٰ نے اپنے ہمراہیوں میں سے 1/3 آدمیوں کو عثمان بن مسعود کے مقابلے کے لیے مامور کر کے حکم دیا کہ تم اول حملہ نہ کرنا بلکہ عثمان حملہ کرے. اس کے جواب میں حملہ آور ہونا، اور 2/3 آدمیوں کو خود لے کر رتبیل و ترخون کی طرف حملہ آور ہو. ترخون بھی سب جگہ کا نام ہے یہ؟ رتبیل نہیں، و ترخون رتبیل اور صحیح ہے؟ ترخون دونوں بادشاہوں کا نام ہے. ترخون جو ہے ترک بادشاہ کا نام ہے. اچھا یہ ترک بادشاہی. ٹھیک ہے. اور رتبیل بادشاہ. اچھا رتبیل تو خیر لیکن جگہ کا بھی جی نام تھا نا. جی جی جی. رتبیل تو دونوں ہی نام تھے جی، جگہ کا نام بھی تھا اور وہ بھی تھا. ٹھیک ہے. رتبیل اور ترخون کی طرف حملہ آور ہوا. یہ موسیٰ کے مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگے، اور موسیٰ دور تک ان کے تعاقب میں نکل گیا. جب موسیٰ واپس لوٹا تو اہل زور اور دوسرے ترک قلعہ ترمذ کے درمیان حائل ہو گئے. لڑائی ہونے لگی. موسیٰ کو ہر چار طرف سے ترکوں نے گھیر لیا. عثمان بن مسعود بھی اسی طرف متوجہ ہو گیا. اول موسیٰ کا گھوڑا مارا گیا، پھر اس کے بعد موسیٰ کی شجاعت یاب ہوا.
اس طرح 15 سال تک ترمز میں خود مختارانہ حکومت قائم حکومت کرنے کے بعد سن 18 میں موسیٰ جو قبل انقلاب اس جہاں سے رخصت ہوا موسیٰ کی بہن لیکن کچھ نہیں ہوا نصر سلیمان نے جی سر اچھا سکہ اسلامیہ کی ابتدا اچھا، اب یہاں عبد پر الملک اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں خراسان کے بعد جو کہ یہ شہر ہے، اس کے بعد ترمز بھی آ گیا، یہ والا شہر، ٹھیک ہے؟ مطلب اب آگے جو ہے اس کی حکومت چلتی جا رہی ہے، یہ خلاصہ ہے اس کا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک نیا کہہ رہے ہیں کہ نئی چیز سٹارٹ ہونے والی ہے، سکہ اسلامیہ کی ابتدا، اسلامک کرنسی جو ہے نا، یہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے سکہ اسلامیہ کی ابتدا عبد الملک بن مروان کی اولیات میں ایک ہاں یہ بات بھی ہاں ہے کہ اس کے یہ زمانے ہے میں یہ ہے اولیات، اولیات ہاں اولیات اولیات کے، اوکے ہاں جی، پہلے اولیات پہلے اچھا یعنی کہ پہلے پہلے کام کہتے ہیں کس نے سٹارٹ کیا؟ سب سے پہلے یہ کام کس نے سٹارٹ کیا؟ جی 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 ٹھیک ہو گیا صحیح عبد الملک بن مروان کی اولیات میں ایک یہ بات بھی ہے کہ اس کے زمانے میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے اپنا سکہ بنایا اور جاری کیا اب تک شام عرب مصر وغیرہ میں رومیوں کے سکے رائج تھے عراق میں عموماً ایرانیوں کے سکے رائج تھے ملک عرب میں نہ کوئی عظیم الشان سلطنت قائم ہوئی تھی نہ عربی سکے موجود تھے انہیں رومی سکوں کا رواج قدیم سے تمام ملک میں موجود تھا اب جبکہ اسلامی سلطنت قائم ہو کر بلخ و جہون سے بحر اٹلانٹک تک پھیل گئی تو کسی کی توجہ اس طرف مبذول نہ ہوئی کہ اپنا سلسلہ الگ جاری کریں اتفاقاً عبد الملک بن مروان کو بادشاہ روم کے پاس چند خطوط بھیجنے کا اتفاق ہوا عبد الملک نے اسلامی دستور کے موافق خطوط کی پیشانی پر کلمہ توحید باری تعالیٰ اور درود شریف لکھا شاہ روم نے عبد الملک کو لکھا کہ تم اپنے خطوط کی پیشانی پر توحید باری تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ لکھا کرو یہ ہم کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اگر تم اس حرکت سے باز نہ آئے تو ہم اپنی ٹکسال میں ایسے درہم و دینار مضروب کرا کر رائج کریں گے جن پر تمہارے نبی کا نام توہین کے ساتھ لکھا ہوگا اور تم کو بے حد ناگوار گزرے گا سر اس کا مطلب کیا ہوا ذرا سمجھا دیں جی، ٹکسال ٹکسال جو ہے اس کی ماڈرن شیپ آج کے زمانے میں پرنٹنگ پریس ہے، اچھا پرنٹنگ پریس ٹھیک ہے جی، اس زمانے میں مضروب جو ہوتا ہے، جیسے آج کل پرنٹنگ پریس میں پرنٹ ہوتی ہیں چیزیں، اسی طرح ٹکسال میں مضروب ہوتی ہیں۔ ویسے مضروب جو ہے یہ ضرب یضرب سے ہے، مارنا، لیکن مضروب ہوتا اچھا ہے یعنی اس کہ کو پریس کر کے بناتے تھے کوئی چیز جی 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 ہاں، بس وہی کا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم بھی اپنے ایسے سکے پرنٹ کروائیں گے یا بنوائیں گے جس پر تمہاری نبی کی توہین ہوگی۔ اچھا نبی کی توہین ہوگی ٹھیک ہو گیا صحیح عبد الملک کو اس خط کے پڑھنے سے تردد پیدا ہوا اور اس نے خالد بن یزید بن معاویہ سے مشورہ طلب کیا خالد نے کہا کہ تم رومی سکوں کا رواج اپنے ملک میں قطعاً ترک کر دو اور اپنے سکے مضروب کرا کر رائج کرو عبد الملک نے اس رائے کو پسند کیا اور ضرب قائم کر کے 14 قیرات وزن کے درہم مضروب کرائے جو 5 ماشی کے قریب وزنی تھے اس کے بعد حجاج نے درہم و دینار پر اچھا سر ایک درہم ہوتا ہے اور ایک درہم ہوتا ہے ایک ہاں، یہ اس درہم میں یہ میں رات ہی دیکھ کر آیا ہوں ایک میوزیم کے اندر سکے۔ اچھا ہاں، صحیح دو طرح کی کرنسی ہوتی تھی پہلے زمانوں میں، ایک ہوتی تھی درہم اور ایک ہوتا تھا دینار۔ اچھا آج کل بھی صحیح آج کل بھی ایک ملک ہے کویت جس کی کرنسی جو ہے وہ دینار ہے،
اور دبئی کی کرنسی جو ہے وہ درہم ہے، اور میرے خیال میں بحرین کی کرنسی بھی شاید درہم ہے، شاید دینار ہے، پتہ نہیں۔ پر آج کل کے یہ تو سر زمانے میں درم لکھا ہوا ہے نا، درم یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو درم یہ لکھا ہوا ہے درم نا، درہم ہی ہے، لیکن یہ مس پرنٹنگ ہے، اصل لفظ درہم ہی ہے۔ درم ہے نا، اچھا اوکے، یہ پوچھنا چاہ رہی لیکن تھی، ٹھیک ہے۔ ہاں، آج کل کی جو کرنسی درہم و دینار ہے، یہ اس زمانے کے درہم اور دینار سے مختلف ہے۔ تو پہلے زمانوں میں دو ہی طرح کی کرنسی ہوا کرتی تھی، ایک درہم اور ایک دینار۔ دینار جو ہے یہ گولڈ کی کرنسی ہوتی تھی، اور درہم جو ہے یہ سلور کی کرنسی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ٹھیک، اب جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ 14 کے رات وزن کے درہم مضروب کرائے، جو 5 ماشے کے قریب وزنی ہوتے ہیں۔ تو درہم جو ہے چونکہ سلور ہوتا ہے، تو ایک سلور کا کوئن 5 ماشے کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس کو تولا کرتے ہیں۔ تولا کرتے ہیں جی، تول کر اس کی جو ہے نا جی وہ اس کا ہوتا تھا۔ آج ٹھیک، کل تو یہ چیز ختم ہو گئی نا، کیونکہ ابھی ڈالر کے ایکول ہوتے ہیں چیزیں۔ اب جتنی بھی کرنسیز ہیں ان کو ڈالر کے مطابق سمجھتے ہیں کہ ایک روپے میں کتنے ڈالر ہیں، ایک ریال میں کتنے ڈالر ہیں۔ اس زمانے میں وہ وزن کرتے تھے کہ ایک درہم میں کتنے وزنی وہ ہے، گولڈ ہے۔ تو ہر ملک کا جو درہم اور دینار ہوتا تھا اس کا اپنا اپنا وزن ہوتا تھا۔ اب جو کہ عبد الملک بن مروان نے فرسٹ ٹائم اسلامی کرنسی سٹارٹ کی ہے، تو اس نے اپنی مرضی سے 14 کیرات وزنی، کیرات سے ہم کیرٹ کہتے ہیں، جی تو 5 ماشے کے قریب اس نے ایک درہم بنوایا، اور درہم جو کہ سلور کا ہے تو یہ 5 ماشے سلور کے۔ صحیح، ہم، ٹھیک۔ اس کے بعد حجاج نے درہم و دینار پر ایک طرف قل هو اللہ احد مضروب کروایا، غرض عبد الملک نے فرمان جاری کر دیا کہ خراج میں سوائے عربی سکوں کے کوئی دوسرا سکہ قبول نہ کیا جائے۔ اس طرح فوراً تمام ملک میں عربی دینار و درہم مروج ہو گئی۔ اہم واقعات کے سلسلے میں بعض باتیں درج ہونے سے بھی رہ گئیں۔ مثلاً عبد الملک بن مروان نے خلیفہ ہونے کے بعد سن 75 ہجری میں پہلی مرتبہ حج کیا۔ سن 77 ہجری میں ہرقلہ فتح ہوا، اور اسی سال عبدالعزیز بن مروان برادر عبد الملک کے، جو مصر کا گورنر تھا، جامع مسجد مصر کو گرا کر از سر نو تعمیر کرایا اور ہر چہار سمت سے اس کو وسیع کیا۔ سن 81 ہجری میں قلیقلہ رومیو سے فتح کیا۔ سن 82 ہے نا سر، یہ جی 82۔ 82 ہجری میں قلعہ سنان فتح ہوا۔ مفضل بن محلب گورنر خراسان نے موسیٰ بن عبداللہ کے قتل سے فارغ ہو کر باد غیث کو فتح کیا، اور سن 84 ہجری میں عبداللہ بن عبد الملک نے موسیسا رومیو سے فتح کیا۔ سن 85 ہجری میں عبدالعزیز بن ابو حاتم بن نعمان باہلی نے شہر اردبیل بسایا۔ ماہ جمادی الاول سن 85 ہجری میں عبد الملک کے بھائی عبدالعزیز بن مروان نے مصر میں انتقال کیا، اور عبد الملک نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اس کی جگہ مصر کا گورنر مقرر کیا۔ ولی جی ہاں جی سر، کچھ آگے جی کرنا جی، ہے؟ یہاں تک پڑھیں گے، باقی جو ہے ٹھیک، وہ ولید و سلیمان کی ولی عہدی۔ تو یہ دونوں جو ہے نا عبد الملک بن مروان کے بیٹے ہیں۔ تو اپنے مرنے سے پہلے اس نے ان دونوں بیٹوں کی ولی عہدی ولی عہدی جو ہے، یہ لفظ جو ہے آگے چل کے زیادہ استعمال ہوگا۔ ولی عہدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے ہم کراؤن پرنس کہتے ہیں، کہ میرے بعد یہ آدمی جو ہے نا بادشاہ بنے گا۔ تو عبد الملک بن سر مروان نے اپنے دونوں بیٹے ولید اور سلیمان، اس کی ولی عہدی کا انتظام کرنا شروع کر دیا، جیسے بنو امیہ میں اب چلنا سٹارٹ ہو گیا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا۔
پھر یہ چلتا جائے گا انشاءاللہ، پھر یہ بھی کل پڑھیں گے سر یہ انشاءاللہ۔ جو عبدالعزیز بن مروان جو ان سے